آپ پلیز مجھے کال مت کریں، مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، وہ فون پر کانپتی آواز میں بولی، لیکن مجھے بہت کچھ چاہیے تم سے۔ وہ غصے سے فون پر دھاڑا۔ وہ جانتی تھی اگر سچ میں زیان شاہ نے اسے ڈھونڈ لیا تو وہ کیا کر سکتا تھا اس کے ساتھ۔ صوفیہ اس کی پھپھو کی یتیم بیٹی تھی جس سے اس کا نکاح 3 سال پہلے کروا دیا گیا تھا۔ اس کی ماں کی آخری خواہش تھی کہ وہ اسی کی دلہن بنے، لیکن وہ ظالم ہمسفر اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا، تبھی وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ کیسا لگا میرا سرپرائز بیگم؟ 2 دن میں پورا شہر ڈھونڈتا وہ رات ہاسٹل پہنچ گیا۔ وہ خوف سے روتی خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے لگی۔ اس کے نازک لبوں پر اس کا بھاری ہاتھ اس کی سانس بند کر رہا تھا جب بھاؤ کیا ہوا، ڈر گئی ہو؟ مگر میں نے تو ابھی ایسا کچھ کیا ہی نہیں جس سے تم ڈر گئی۔ وہ پودوں کے پاس بیٹھی اپنے دھیان میں ان کے ساتھ مگن تھی جب زیان شاہ نے پیچھے سے آتے اسے ڈرایا تھا۔ اس کی آواز سنتے وہ ایک طرف اچھل پڑی تھی اور سینے پر ہاتھ رکھتے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ زیان شاہ نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ایک سائڈ سے گزر کر جانے لگی تھی جب زیان اس کے راستے میں آیا تھا۔ میرا راستہ چھوڑے شاہ، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، صوفیہ نے کہا۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ مجھے بھی تم سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، مگر یہ جو تماشا تم نے گھر میں لگایا ہوا ہے نا، اسے ختم کرو۔ تم میری ماں کو جو پٹیاں پڑھا رہی ہو میں وہ بخوبی جانتا ہوں۔ زیان شاہ نے اس کی ٹھوری کے نیچے انگلی رکھتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی، میں نے کسی کو کوئی پٹیاں نہیں پڑھائی ہیں، صوفیہ نے اٹکتے اٹکتے کہا تھا۔ زیان نے اس کا چہرہ چھوڑ کر اس کے گال پر انگلی ٹریس کرنے لگا تھا اور وہ اس کی اتنی سی قربت پر مرنے والی ہو گئی تھی۔ میں سب جانتا ہوں، تم امی کو بیوقوف بنا سکتی ہو لیکن مجھے نہیں۔ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زیان شاہ نے اس کا جبڑا دبوچتے غراتے ہوئے کہا تھا اور پھر اسے چھوڑ کر مڑا تھا۔ آپ سے برا کوئی بھی ہے نہیں، صوفیہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا، مگر اس کی آواز زیان شاہ کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے واپس پلٹا تھا۔ کچھ کہا تم نے؟ اس نے غصے سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں تو میری یہ وجہ؟ وہ ایک دم سے گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کی بات سن لے گا۔ جو بات کرنی منہ پر کیا کرو، پیٹھ پیچھے بات کرنے والے لوگ مجھے ناپسند ہے، زیان شاہ نے یوں ہی غصے سے کہا تھا۔ آپ کو کوئی پسند بھی ہے؟ وہ تیزی سے جواب دیتی اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ تم باز آ جاؤ نہیں تو میرے ہاتھوں مر جاؤ گی۔ میں نہیں چاہتا میں اپنے ہاتھ تمہارے خون سے گندے کروں، مگر تمہاری حرکتیں ایسی ہی ہیں۔ زیان شاہ نے اسے ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ صوفیہ نے فوراً سے اپنی زبان کو دانتوں تلے کچلا اور اسے مزید کچھ بھی بولنے سے روکا تھا۔ وہ مزید کچھ کہہ کر اس ہٹلر کو اپنے متھے نہیں لگا سکتی تھی۔ وہ اسے یوں ہی چھوڑے لمبے لمبے ڈگ بھرتے اندر چلا گیا تھا۔ او نو، باز آ جاؤ، میں تمہارے خون سے اپنے ہاتھ لگنا نہیں چاہتا۔ بڑے آئے مجھے قتل کرنے والے، کھڑوس ہٹلر نہ ہو تو۔ اس کے جانے کے بعد صوفیہ نے اس کی نقل لگاتے ہوئے کہا تھا اور سر جھٹکتے پھر سے اپنے پودوں کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی۔ مانو میری جان، میرا یقین کرو، مجھے تھوڑا وقت اور دو، میں جلدی صوفیہ کو طلاق دے کر تم سے شادی کروں گا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، تمہیں مجھ پر اتنا بھروسہ تو ہونا چاہیے۔ زیان شاہ بالکنی میں کھڑا فون پر مہرین سے کہہ رہا تھا۔ مہرین اس کی کلاس فیلو تھی اور اب اسی کی کمپنی میں جاب کر رہی تھی۔ وہ دونوں کالج ٹائم سے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر 3 سال پہلے زیان شاہ کی ماں مائرہ بیگم نے اس کا نکاح زیان کی پھپھو کی یتیم بیٹی سے کروا دیا تھا، جو 2 سال سے انہی کے ساتھ انہی کے گھر پر رہ رہی تھی۔ صوفیہ زیان شاہ سے محبت کرنے لگی تھی، جبکہ زیان اسے کوئی خاص اہمیت نہ دیتا تھا۔ وہ تو یہ نکاح بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مائرہ بیگم نے اسے ایموشنلی بلیک میل کیا اور کہا کہ یہ ان کی آخری خواہش ہے، تو وہ بادل نخواستہ اس سے نکاح کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ لیکن نکاح کے بعد اس نے صوفیہ پر اس کی حیثیت واضح کر دی تھی۔ وہ اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی اور نہ ہی اس کی نزدیک کوئی وقت تھی۔ مہرین کے گھر والے اس کی شادی کروانا چاہتے تھے، تبھی اب وہ زیان شاہ پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ وہ صوفیہ کو طلاق دے کر اس سے شادی کر لے۔ زیان، میں اب مزید وقت نہیں دے سکتی تمہیں۔ 3 سال سے وہ تمہارے نکاح میں ہے اور تم اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ تمہیں پسند آ گئی ہے اور تم اسے چھوڑنا ہی نہیں چاہتے؟ مہرین نے اسے ٹٹولتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو مہرین، وہ مجھے کیسے پسند آ سکتی ہے؟ کہاں میں اور کہاں وہ؟ اس کے دماغ میں ابھی تک بچپن ہے، اور تم جانتی ہو مجھے اس قدر لاؤبالی کتنی زہر لگتی ہے۔ مجھے تمہاری جیسی میچور لڑکی چاہیے جو میرے ساتھ چل سکے، اسے تو مجھے نئے سرے سے پالنا پڑے گا۔ زیان نے مہرین سے کہا تو مہرین خوش ہو گئی تھی۔ زیان کے لہجے میں وہ صوفیہ کے لیے ناپسندیدگی واضح محسوس کر سکتی تھی۔
میں کچھ نہیں جانتی زیان، تم اسے جلد سے جلد طلاق دے دو، ورنہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جانا، مہری نے کہا اور کال کاٹ دی، جبکہ کمرے میں کھڑی صوفیہ کا وجود جیسے سناٹوں کی زد میں آیا تھا۔ وہ زیان کو کافی دینے آئی تھی جب اس نے یہ ساری گفتگو سن لی تھی۔ اسے کبھی کبھار شک ہوتا تھا کہ زیان کسی اور میں انوالو ہے، مگر پھر بھی اس کی فکر یہ سوچ کر ختم ہو جاتی کہ وہ اس کے نکاح میں ہے۔ لیکن اب جو کچھ وہ سن چکی تھی، اس کے بعد اس کی ساری امیدیں ختم ہو گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زیان شاہ کسی میں اس حد تک انوالو ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے اسے چھوڑ دے گا۔ اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ چھوٹ کر نیچے گرا اور چھناکے سے ٹوٹ گیا تھا، جس کی آواز سنتے زیان شاہ پیچھے مڑا تھا۔ اندھی بدتمیز لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ ہاتھوں میں جان نہیں ہے کیا؟ پورا روم گندا کر دیا تم نے، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ زیان شاہ کمرے میں آتے کمرے کی حالت دیکھ کر اس پر بھڑکتے ہوئے بولا تھا، ابھی میں نے سنا آپ مجھے چھوڑ دیں گے کیا؟ صوفیہ نے روحان سے لہجے میں اس سے پوچھا تھا، لہجے میں ایک آس بھی تھی کہ شاید وہ انکار کر دے۔ ہاں، اچھا ہوا تم نے سب خود ہی سن لیا، میں یوں بھی جلدی تمہیں بتانے والا تھا۔ زیان شاہ اقرار کیا تھا اور صوفیہ کا دل تو جیسے پھٹنے والا ہو گیا تھا، کاش کہ وہ انکار کر دیتا۔ لیکن کیوں، میرا قصور کیا ہے؟ صوفیہ نے روتے ہوئے پوچھا تھا، آنکھوں میں ٹھہرے آنسو گالوں پر بہہ کر آئے تھے۔ میں مہرین سے محبت کرتا ہوں، زیان شاہ نے کہا تو صوفیہ کے دل پر جیسے چھریاں سی چلی تھی۔ اپنے محبوب کی زبان سے کسی اور کے لیے اقراری محبت سننا کون آسان سا کام تھا۔ وہ آپ کو چیٹ کر رہی ہے، دھوکے باز ہے، وہ آپ سے محبت نہیں کرتی، وہ تو آپ سے صرف آپ کے پیسوں کے لیے چٹاخ۔ صوفیہ نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ جب منہ پر پڑنے والے تھپڑ نے اسے خاموش کروایا تھا۔ خبردار، خبردار، جو تم نے مہرین کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بکواس کرنے کا سوچا بھی تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ زیان شاہ نے اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا، میں کوئی بکواس نہیں کر رہی، سچ کہہ رہی ہوں میں۔ صوفیہ نے اس کی گرفت سے خود کو چھڑواتے ہوئے کہا تھا، مہرین اس سے انجان تو نہیں تھی، وہ کئی مرتبہ زیان شاہ کی دوست کی حیثیت سے ان کے گھر آ چکی تھی اور ہر مرتبہ اپنی باتوں اور عادتوں کی وجہ سے وہ صوفیہ کو لالچی لگی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، میں نے کہا نا میں اس کے بارے میں کوئی بکواس نہیں سنوں گا۔ زیان شاہ نے اسے تیش بھری نگاہوں سے دیکھتے غراتے ہوئے کہا تھا، اس کی آنکھوں کا رنگ ایک دم سے بدلا تھا۔ صوفیہ نے دیکھا تھا اس کی آنکھیں ایک دم سے لال انگارہ ہو گئی تھی۔ صوفیہ کو اس سے خوف محسوس ہوا تھا، اسے ایسا لگا تھا کہ جیسے وہ اس آنکھوں ہی سے آنکھوں کھا جائے گا۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، صوفیہ نے درد سے دوہرا ہوتے کہا تھا۔ زیان شاہ کی انگلیاں اسے اپنے کندھوں میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زیان نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تو وہ پیچھے جا گری تھی۔ زیان شاہ اسے دیکھتے بغیر رخ مڑ گیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر نکلی تھی اور اپنے کمرے میں آتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، امی بابا، آپ لوگ کیوں چلے گئے مجھے چھوڑ کر؟ میں کیا کروں، کہاں جاؤں میں؟ اس سے تو اچھا تھا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ ہی لے جاتے۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی، خود سے کہتی، بری طرح سے رونے لگی تھی۔ اسے اپنے کندھوں پر بری طرح سے زیان شاہ کی انگلیوں کی چبھن محسوس ہو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ جلن بھی ہو رہی تھی۔ اس نے کندھوں سے آستین کھسکاتی نیچے کی تو اس کے نشانوں پر زیان شاہ کی انگلیوں کے نیلے نیلے سیال پڑے ہوئے تھے۔ اس کی انگلیاں کافی گہرائی تک گئی تھیں، تبھی تو اسے درد ہو رہا تھا، مگر یہ درد اس کے دل کے درد سے بڑا نہیں تھا۔ نہیں، وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتے، میں نے ایسا کرنے ہی نہیں دوں گی، وہ نہیں چھوڑ سکتے مجھے، میں نے ایسا نہیں کرنے دوں گی، وہ روتی ہوئی خود سے کہنے لگی تھی۔ اس نے دراز ٹٹول کر ایک ٹیوب نکالی اور پھر وہ انگلی کی مدد سے ان نشانات پر لگائی تھی تاکہ کچھ جلن کم ہو جائے۔ شمع، امی کہاں ہیں؟ 2 دن سے وہ نظر نہیں آ رہی۔ تیسرے روز زیان شاہ نے ملازمت سے پوچھا تھا۔ وہ 2 دن سے دیکھ رہا تھا کہ نہ تو اس کی امی اس کے سامنے آ رہی تھی اور نہ ہی صوفیہ۔ صوفیہ کی تو اسے پرواہ نہیں تھی، وہ تو شکر کر رہا تھا کہ اس کی جان چھوٹی ہے، البتہ اسے اپنی امی کی فکر تھی، تبھی اس نے ان کی غیر حاضری محسوس کرتے پوچھا تھا۔ 2 دن سے وہ اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ صاحب جی، آپ کو نہیں پتا؟ شمع نے کہا تھا۔ کیا نہیں پتا؟ زیان شاہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیگم صاحبہ کی طبیعت تو 2 دن سے بہت خراب ہے، وہ تو 2 دن سے کمرے میں ہی نہیں نکلی۔ شمع نے بتایا تو زیان شاہ کو ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا ہوا امی کو؟ اور کسی نے مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ زیان شاہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے غصے سے پوچھا تھا اور پھر اس کا جواب سنے بغیر ہی مائرہ بیگم کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ اس نے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور پھر اندر داخل ہوا تھا۔ مائرہ بیگم بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور ان کے ساتھ ہی صوفیہ بیٹھی چمچ سے انہیں کچھ کھلا رہی تھی۔ امی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ شمع بتا رہی تھی کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، آئے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ زیان شاہ مائرہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی آواز سنتے صوفیہ بیگم ایک سائڈ پر ہو گئی تھی۔ صوفی، اس سے کہو کہ یہاں سے چلا جائے، مجھے نہ اس کی شکل دیکھنی ہے اور نہ ہی اس سے بات کرنی ہے۔
مائرہ بیگم کہتے ہی رخ موڑ گئی تھی، جس سے زیان شاہ کو ایک شاک سا لگا تھا۔ کیا ہو گیا امی؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ ادھر میری طرف دیکھیں۔ زیان شاہ کہتے ان کے قریب کیا اور ان کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف مڑا تھا، مگر مائرہ بیگم نے بری طرح اس کے ہاتھ جھٹک دیے تھے۔ میں نے کہا نا کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، چلے جاؤ یہاں سے، مائرہ بیگم نے اب کی مرتبہ سختی سے کہا تھا۔ لیکن امی، زیان شاہ نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ میں نے کہا نا جاؤ، مائرہ بیگم غصے سے بولی تھی۔ زیان شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک سرد نگاہ صوفیہ پر ڈالی اور پھر کمرے سے نکل گیا تھا۔ یوں ہی اگلے کئی روز تک نہ تو مائرہ بیگم نے اس سے بات کی اور نہ ہی صوفیہ اس کے سامنے آئی۔ اس نے مائرہ بیگم سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، مگر مائرہ بیگم اس سے سخت ناراض تھی۔ وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سن رہی تھی۔ آخر ایک ہفتے بعد زیان شاہ کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ پہلے ہی مہرین کو لے کر بہت پریشان تھا، اوپر سے اب مائرہ بیگم کی ناراضگی، وہ ان سب میں جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ اسے مائرہ بیگم کی ناراضگی کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ یہی سوچتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اس کی نظر صوفیہ پر پڑی تھی۔ یہ؟ ہاں یہی، اس نے ہی کچھ کہا ہوگا، ضرور اسی نے امی کو کچھ بتایا ہوگا، تبھی امی مجھ سے ناراض ہے۔ یہ بات پہلے میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی؟ زیان شاہ نے اسے دیکھتے خود سے کہا اور پھر وہیں سے واپس مڑتے مائرہ بیگم کے کمرے میں آیا تھا۔ امی میری بات سنیں، دیکھیں آپ کو صوفیہ کی باتوں کو سیریس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے ہی کچھ نہ کچھ بولتی رہتی ہے، آپ کو میں سب بتاتا ہوں۔ زیان شاہ ان کے پاس بیٹھتے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ اپنا جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، اگر تم نے یہی سب کرنا ہے تو مجھ سے بات مت کرنا، کرو اپنی مرضی، مائرہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ صوفیہ کی بچی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، زیان شاہ صوفیہ کے تصور سے مخاطب ہو کر بولا اور کمرے سے باہر نکلتے سیڑھیوں کی جانب آیا تھا۔ غصے سے سیڑھیاں چڑھتے اب اس کا رخ صوفیہ کے کمرے کی طرف تھا۔ صوفیہ کمرے کی صفائی سے فری ہوتے تھکن اتارنے کے لیے بیڈ پر ٹانگیں لمبی کیے بیٹھی ہی تھی جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آ جائیں، صوفیہ نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے ہی کہا تھا جب زیان شاہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ آپ یہاں؟ صوفیہ نے زیان کو دیکھتے حیرت سے کہا تھا اور فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید ملازمہ ہوگی۔ زیان شاہ یوں بھی پہلی بار اس کے کمرے میں آیا تھا، وہ اس کا آنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ وہاں میری ماں کو میرے خلاف بھڑکا تو یہاں تم سکون سے بیٹھی ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں، زیان شاہ نے اسے یوں آرام کرتے دیکھ کر غصے سے کہا تھا۔ اس کی ماں اتنے دنوں سے اس سے ناراض تھی اور یہ لڑکی تو سکون کر رہی تھی، اسے تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، صوفیہ نے اس کے غصے پر آرام سے جواب دیا تھا۔ تم مجھے پاگل سمجھتی ہو یا پھر میں تمہیں بیوقوف نظر آتا ہوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جو یہ سب چکر چلا رہی ہو میں اس سے انجان ہوں؟ تمہارے سارے کارنامے جانتا ہوں میں، تمہاری چالیں سمجھتا ہوں میں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہ سب کر کے مجھے مجبور کر لو گی؟ یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں تمہارے ہاتھوں سے مجبور نہیں ہوں گا، تمہیں ویسے بھی مجھے اپنی زندگی سے نکالنا ہی ہے، مگر تمہاری ان اچھو حرکتوں کی وجہ سے مجھے جلدی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ زیان شاہ اس کے قریب آتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ اس کی باتیں سنتے صوفیہ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ دیکھیں، میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں کہا، نہ ہی میں نے کبھی ممانی کو آپ کے خلاف بھڑکایا ہے، آپ یوں ہی میرے بارے میں ایسی سوچ رکھتے ہیں، میں اتنی بری نہیں ہوں، میں نے ہمیشہ آپ سے محبت کیا، ہمیشہ سے آپ کو چاہا ہے، میں نے تو کبھی خواب میں بھی آپ کے بارے میں برا نہیں سوچا۔ آپ کو مجھ سے جو بھی اختلافات ہیں انہیں ایک طرف کر کے آپ سوچیں نا، ہمارے بیچ ایک مقدس رشتہ ہے شاہ، آپ کو مجھے اور اس رشتے کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے، پلیز شاہ مجھے مت چھوڑیے، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، صوفیہ نے زیان شاہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور پھر آخر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ تم جیو یا مرو، مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، بس دوبارہ میرے سامنے یہ بکواس مت کرنا، نہیں چاہیے مجھے تمہاری محبت، اور تم اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میری ماں کو بھڑکا کر تم مجھے اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر لو گی، میں جلد ہی تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا، تیار ہے نا تم؟ بس کچھ وقت اور ہے، زیان شاہ نے سخت لہجے میں کہا تھا، پھر کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا۔ زیان ایسا نہیں کریں پلیز، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آگے پیر پڑتی ہوں، پلیز مجھے مت چھوڑیے گا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی پلیز، وہ کہتی ایک دم سے اس کے پیروں میں بیٹھی تھی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، چھوڑو مجھے، وہ اسے پیروں سے بٹھا کر دیکھ کر ساکت ہوا تھا۔ کیا وہ اس سے سچ میں اتنی محبت کرتی تھی کہ محبت کی بھیک مانگتے اس کے پیروں میں بیٹھ گئی تھی؟ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر سر جھٹکا تھا، روکھے انداز میں اسے کہتے وہ اپنے پیر پیچھے کھینچ گیا تھا۔ اچھا زیان، آپ کو مہرین سے شادی کرنی ہے نا، آپ کر لیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، میں آپ کو نہیں روکوں گی، مگر پلیز میرے نام سے اپنا نام مت الگ کریں،
میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، ایک علیحدہ کونے میں پڑی رہوں گی، بس مجھے طلاق مت دے پلیز۔ وہ اپنی انا کو مارتی ستم کر کے قدموں میں بیٹھی کہنے لگی تھی، جس کا دل ہی شاید پتھر کا تھا۔ صوفیہ کو لگا تھا کہ اس بات پر زیان کے دل میں تھوڑا سا رحم آ جائے گا اور وہ اس کے لیے اپنے دل میں نہ صحیح اپنی زندگی میں تھوڑی بہت گنجائش نکال لے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ زیان کا پورا چہرہ سرخ ہوا تھا اور آنکھیں خون چھلکانے لگی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا مہرین، تبھی مجھ سے شادی کرے گی جب میں تمہیں ڈائیورس دوں گا، اور ویسی بھی میں تمہیں اپنی زندگی میں رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، شدید نفرت۔ سنا تم نے؟ زہر لگتی ہو تم مجھے۔ میں تو اپنی زندگی میں تمہارا سایہ بھی برداشت نہ کروں، تمہیں پورا برداشت کرنا تو دور کی بات ہے۔ زیان شاہ نے اس کا جبڑا دبوچ کر کہا اور پھر اسے ایک طرف پھینکتا لمبے لمبے ڈھک بھرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ صوفیہ خوف سے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس سے اس وقت زیان شاہ وہ لگا ہی نہیں تھا جو وہ تھا۔ اس وقت وہ اسے بہت عجیب لگا تھا۔ صوفیہ کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ امی، اب بس بھی کریے، آخر آپ کب تک ناراض رہیں گی؟ زیان شاہ مائرہ بیگم کے سامنے آ کر بولا تھا۔ تمہیں کیا پرواہ ہے میں تم سے ناراض رہوں یا صلح؟ تمہیں کون سا کوئی فرق پڑتا ہے؟ مائرہ بیگم نے کہا تو زیان شاہ کے قریب ہوا تھا۔ مجھے پرواہ نہ ہوتی تو یوں ایک ہفتے سے آپ کے آگے پیچھے نہ پھر رہا ہوتا۔ مجھے پرواہ ہے آپ کی، تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ اب بس کریں۔ مجھ سے آپ کی ناراضگی مزید برداشت نہیں ہوتی۔ یہ صرف آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر حقیقت یہی ہے کہ مجھے بہت فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ۔ زیان شاہ نے کہا تھا، پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے لبوں کے قریب لاتے اس پر بوسہ دیا تھا۔ اگر تمہیں اتنا ہی فرق پڑتا ہے تو پھر مجھے ناراض کیوں کرتے ہو؟ مائرہ بیگم نے نرم پڑتے پوچھا۔ وہ ان کا خون نہ آخر کب تک اس سے ناراض رہتی؟ امی، میں کہاں آپ کو ناراض کرتا ہوں؟ زندگی بھر کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ پلیز آپ مان لینا، کیا مجھے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے؟ کیا آپ نہیں چاہتی کہ میں خوشی خوشی پرسکون زندگی گزاروں؟ زیان شاہ نے پوچھا تھا۔ زیان، میں جانتی ہوں کہ تمہیں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا پورا حق ہے، مگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ صوفی ہی تمہارا نصیب ہے، تمہیں اسے قبول کرنا ہی ہوگا۔ میں اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کروں گی۔ مائرہ بیگم نے کہا تو ان کا لہجہ کافی حد تک سخت لیے ہوئے تھا۔ امی، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں اس سے طلاق دوں گا تو ہی مہرین مجھ سے شادی کرے گی۔ زیان شاہ غصے سے کہہ رہا تھا جب مائرہ بیگم کے ہاتھ سے منہ پر پڑنے والے تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ خبردار، خبردار، جو اگر دوبارہ تمہاری زبان پر یہ لفظ بھی آیا تو اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو میں کبھی بھی تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ اب جاؤ یہاں سے، اور کتنی مرتبہ تم سے کہا ہے کہ نماز پڑھا کرو تاکہ تمہیں اپنے اور صوفیہ کے بیچ رشتے کا کوئی احساس ہو اور تم ان منفی خیالات سے دور رہو۔ مائرہ بیگم نے کہا تھا۔ زیان شاہ کچھ دیر بے یقینی سے انہیں دیکھتا رہا اور پھر غصے سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ مائرہ بیگم پرسوچ نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی تھی۔ یا اللہ، میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے؟ میرا بیٹا ایسا تو نہیں تھا۔ تو رحم کر مالک اور میرے بیٹے کو راہ راست پر لے آ، آمین۔ اوپر کی طرف دیکھتے مائرہ بیگم نے کہا تھا اور پھر ایک لمبی سانس چھوڑتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس بڑھیا کا کچھ تو کرنا ہی ہوگا، بہت زیادہ اڑ رہی ہے۔ آپ کو جتنے پیسے چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، بس اس بڑھیا کو ایسا کرو کہ وہ میرے حق میں فیصلہ سنا دے، اس لڑکی نے بوڑھے بابا سے کہا تھا اور پھر پرس سے نوٹوں کی ایک گٹی نکال کر اس بابا کی جانب کی تھی۔ پیسے دیکھ کر بابا کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ دیکھ، میں نے پہلے بھی تجھے بتایا ہے، ان دونوں پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ لڑکی اور وہ بڑھیا دونوں نمازی ہیں۔ تمہارا پہلا ہدف تو آسان تھا، مگر یہ دونوں اہداف بہت مشکل ہیں۔ میں جتنے عمل بھی کر لوں ان پر میرے کسی عمل کا اثر نہیں ہوتا۔ بابا نے نوٹوں کی گڈی لے کر جلدی سے سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ نوٹوں کی گڈی اس سے چھن ہی نہ جائے۔ میں کچھ نہیں جانتی مشکل ہے یا آسان، آپ نے کہا تھا کہ آپ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، تو اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ لڑکی بولی تو بابا کھسیانی ہنسنے لگا تھا۔ بابا کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، میں سب کر سکتا ہوں، لیکن مشکل کام پر پیسہ بھی ڈبل لگتا ہے۔ تمہیں مجھے اتنے پیسے اور دینے ہوں گے، کیونکہ اب جو کام تم کہہ رہی ہو اس کے لیے مجھے سخت عمل کرنا ہوگا، بابا نے کہا تو لڑکی نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ لڑکی اپنے پرس کی جانب مڑی اور پھر ایک چیک کاٹ کر بابا کے آگے پھینکا تھا۔ یہ لو، اس سے 4 گنا زیادہ رقم ہے، لیکن کام جلد سے جلد ہونا چاہیے۔ لڑکی نے بابا کو دیکھتے حقارت سے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نفرت تھی، ایک عجیب سی آنکھ تھی جیسے کہ وہ سب کچھ بھسم کر دینے کا ارادہ رکھتی ہو۔ تیرا کام ہو جائے گا، اب تو جا، ہمیشہ خوش رہ۔ بابا نے چیک سنبھالتے ہاتھ اٹھا کر اسے دعا دی اور پھر آنکھیں بند کیے کچھ پڑھنے لگا تھا۔ وہ لڑکی کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہی تھی اور پھر اٹھ کر وہاں سے چلی دی تھی۔ اب دیکھتی تمہیں کیسے کوئی میرا ہونے سے روکتا ہے۔
اس لڑکی نے ذہن میں کسی کا تصور کرتے ہوئے کہا، اور پھر خود ہی مکرو ہنسی مسکراتی تھی۔ اس کے ارادے بہت خطرناک لگ رہے تھے اور عزائم بہت مکرو۔ نہ جانے وہ کس کے پیچھے تھی اور کیا کیا کرنے والی تھی۔ صوفیہ بی بی، صوفیہ بی بی، آپ کو مائرہ بیگم بلا رہی ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، وہ کہہ رہی ہیں جلد سے جلد میرے پاس آ جاؤ۔ صوفیہ اپنے کمرے میں تھی جب ملازمہ نے آ کر اسے اطلاع دی تھی۔ صوفیہ جو منع کرنے ہی والی تھی، مائرہ بیگم کی طبیعت کا سن کر سب کچھ بھول بھال کر ایک دم سے بستر سے اٹھی تھی۔ کیا ہوا انہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے دروازہ کھولتے ہی ملازمہ سے پوچھا تھا۔ نہیں، ان کی طبیعت بہت بگڑ رہی ہے اور ان کو بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، ملازمہ نے بتایا تھا۔ اچھا تم ایسا کرو، جلدی سے ایمبولینس کو کال کرو، میں ان کے پاس جاتی ہوں، صوفیہ نے کہا تھا، اور پھر مائرہ بیگم کے کمرے میں گئی تھی جہاں وہ بستر پر نیم دراز ہو کر لیٹی تھی اور بری طرح سے اپنی گردن اور سینہ مسل رہی تھی۔ موانی، کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میری طرف دیکھیں، مجھے بتائیں آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ صوفیہ ان کے پاس جاتی ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ان سے پوچھنے لگی تھی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے صوفی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں، میرا پورا وجود جل رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے میری ہڈیاں توڑ دی ہوں، مائرہ بیگم نے کرہاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو مومانی، آپ ریلیکس ہو جائیں، ابھی ایمبولینس آتی ہے، ہم ابھی ہاسپٹل جائیں گے، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا، صوفیہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں صوفیہ، میری بات سنو، مجھے کہیں نہیں جانا، تم میری بات۔ ابھی مائرہ بیگم نے اتنا ہی کہا تھا جب انہیں ایک مرتبہ پھر سے تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ صوفیہ بی بی، ایمبولینس آ گئی ہے، تبھی ملازمہ نے آ کر بتایا تھا۔ چلیے مومانی اٹھیں، میں آپ کو ہاسپٹل لے کر چلتی ہوں، جلدی کریں، صوفیہ نے کہا، اور پھر ملازمہ کی مدد سے انہیں ایمبولینس میں لا کر بٹھایا تھا اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مائرہ بیگم نے صوفیہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ صوفی بچے، میری بات سنو۔ انہوں نے صوفیہ سے کچھ کہنا چاہا، ان کی آواز بالکل دھیمی ہو گئی تھی۔ صوفیہ اپنا کان ان کے منہ کے قریب لے گئی تھی۔ صوفیہ، میں زیان اس کی آخری انہوں نے اتنا ہی کہا اور پھر انہیں ایک زوردار ہچکی لگی تھی۔ اس کے بعد ہی ان کا جسم ڈھیلا پڑ گیا تھا، ان کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئی تھیں اور ہاتھ سے صوفیہ کا ہاتھ چھوٹ گیا تھا۔ صوفیہ نے بے یقینی سے ان کے ساکت پڑے وجود کو دیکھا تھا۔ مومانی، مومانی، کیا ہوا آپ کو؟ مومانی، آنکھیں کھولیں پلیز، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں، پلیز مومانی میری بات سنیں، مومانی آپ ایسا نہیں کر سکتی، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، مومانی، مومانی پلیز آنکھیں کھولیں، صوفیہ روتے ہوئے کہنے لگی تھی، لیکن ان کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی تھی۔ وہ اپنے ابدی سفر پر روانہ ہو چکی تھی۔ زیان شاہ کو جب اپنی ماں کی موت کا پتہ چلا تو اسے شدید صدمہ لگا تھا، وہ بالکل شاکڈ رہ گیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کل تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی، اچانک سے کیا ہو گیا؟ امی نہیں مر سکتی، زیان شاہ نے خود سے کہا تھا۔ صوفیہ مائرہ بیگم کی میت راستے سے واپس لے آئی تھی کیونکہ اب ہسپتال جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، مگر زیان بضد تھا۔ مجھے معلوم کرنا ہے کہ میری امی کی موت کی وجہ کس وجہ سے ہوئی ہے، یوں نہیں میں انہیں دفن نہیں کر سکتا، مجھے ان کا پوسٹ مارٹم کروانا ہوگا، زیان شاہ نے کہا تھا، اور صوفیہ کے لاکھ روکنے کے باوجود بھی وہ ان کی میت کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی تو وہ اور بھی چونکا دینے والی تھی۔ مائرہ بیگم کو کوئی ظاہری مرض نہ تھا اور نہ ہی ان کی موت کسی طبعی مرض کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے نہیں یہی کہا تھا کہ شاید ان کا وقت پورا ہو چکا تھا، اس لیے چل بسی، کیونکہ بظاہر ساری رپورٹ کلیئر آئی تھی اور اس میں مائرہ بیگم کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دکھائی دی تھی۔ مائرہ بیگم کو گزرے 4 دن ہو گئے تھے۔ زیان شاہ اور صوفیہ اپنے اپنے کمروں میں بند تھے۔ کل ان کے سوم کے بعد آج جانا بھی کم ہو گیا تھا۔ شاہ پیلس میں اس وقت مکمل سناٹا تھا اور عجیب سی افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ ملازم بھی اپنے اپنے کام ختم کرنے کے بعد ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، تبھی مہرین وہاں آئی تھی۔ زیان کہاں ہے؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں، آپ بیٹھے، میں بلا دیتی ہوں، ملازمہ نے کہا تو مہرین وہیں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ ملازمہ کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد اسے زیان سیڑھیاں اترتا ہوا دکھائی دیا۔ الجھے بکھرے ہولیے میں 3 دن پہلے والے کپڑے پہنے وہ بہت اپسیٹ دکھائی دے رہا تھا۔ زیان، کیسے ہو تم؟ او مائی گاڈ، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ تم ایسے کرو گے تو سب کیسے چلے گا؟ مت کرو ایسے، میں جانتی ہوں تمہارا دکھ بہت بڑا ہے، مگر جانے والوں کے ساتھ جایا تو نہیں جاتا نا، تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ وہ زیان کے گلے لگتی پیچھے ہوئی اور پھر اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ زیان شاہ نے ملازمہ کو چائے کا کہا تو وہ کچھ دیر میں چائے لے آئی تھی۔ چائے پینے کے بعد وہ دونوں مزید کچھ دیر تک وہیں بیٹھے رہے تھے۔ مہرین بار بار زیان کو اپنے ساتھ جانے پر انسسٹ کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ انکار کرتا رہا، مگر پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اچھا تم بیٹھو، میں ریڈی ہو کر آتا ہوں۔
ज़ियान शाह ने इससे कहा और सीढ़ियों की जानब बढ़ा था। कुछ ही देर में वो रेडी होकर आया तो कदरे हाल बेहतर था। इसकी हालत काफ़ी संवर चुकी थी। महरीन इसके आते उठ खड़ी हुई और फिर वो दोनों एक साथ घर से बाहर चले गए थे। कुछ दिन बाद की बात थी। सोफिया कमरे से निकली तो इसे घर की हर चीज़ धूल से अटी हुई मिली थी और पूरा घर गंदा गंदा दिखाई दिया था। इसने फौरन से मुलाजमा को बुलाया था और अपनी निगरानी में घर साफ करवाने लगी थी। बात सुनो, शाह घर पर हैं क्या? सोफिया ने अपने कमरे की सेटिंग करने के बाद ज़ियान शाह के कमरे की तरफ देखते हुए पूछा था। नहीं, वो तो लॉन में बैठे हैं, मुलाजमा ने सोफिया को बताया था। अच्छा, लॉन में? हैरत की बात है, अकेले ही बैठ गए, सोफिया ने कहते सर झटका था। अकेले नहीं बैठे जी, वो जो महरीन साहिबा है वो इनके साथ बैठी हैं, मुलाजमा ने कहा तो एक पल को सोफिया का चेहरा उतरा था। वो किस वक्त आई वहाँ? सोफिया ने पूछा। घंटा भर हो गया है, वैसे भी वो हर रोज़ आती हैं, जिस टाइम दिल करता है आ जाती हैं, मुलाजमा ने सरगोशियाना अंदाज में कहा था। अच्छा। सोफिया को बुरा तो बहुत लगा था मगर उसने चेहरे से कुछ भी जाहिर ना होने दिया था। बीबी जी एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो? मुलाजमा ने डरते डरते सोफिया से पूछा था। हाँ कहो, सोफिया ने इसे कहने की इजाज़त दी थी। वो महरीन साहिबा ज़ियान साहब को आपसे छीनना चाहती हैं, आप प्लीज़ अपने हक़ के लिए कुछ बोलें, यूँ खामोश ना रहे, ऐसे तो वो आसानी से आपसे दूर हो जाएंगी। मुलाजमा ने इसे मशवरा देते हुए राज़दाना अंदाज में कहा था। इसका मशवरा सुनते सोफिया फीकी हंसी मुस्कुरा दी थी। इसकी हंसी सरासर खोखली थी। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ ज़ियान की दोस्त है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, सोफिया ने हल्के फुल्के लहजे में कहा था। अब वो कम से कम घर के मुलाजमों के सामने तो अपनी ज़ात को तमाशा नहीं बना सकती थी। बीबी, इनको एक साथ देखकर कोई अंधा भी बता सकता है कि वो सिर्फ ज़ियान साहब की दोस्त नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी वो बहुत कुछ है। अब आप ना माने तो ये और बात है, मुलाजमा ने कहा और अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। ज़ियान साहब को खुदा पूछेगा, आपने मुलाजमों के सामने भी मेरी इज्जत नहीं छोड़ी, सोफिया ने दिल ही दिल में कहा था और फिर ज़ियान शाह का कमरा साफ करने के इरादे से इसके कमरे की तरफ गई थी। महरीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोफिया ने जो ही ज़ियान शाह का कमरा खोला, सामने इसने महरीन को पाया था, जो ज़ियान के सरहाने के ऊपर झुकी जाने क्या कर रही थी। सोफिया की आवाज़ सुनते वो एकदम से अपनी जगह से उछली थी और मुड़ते सोफिया की तरफ देखा था। सोफिया ने देखा इसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। महरीन, कुछ पूछा है मैंने, तुम इस वक्त ज़ियान के कमरे में क्या कर रही हो? सोफिया ने फिर से अपनी बात दोहराई थी। मैं जो मर्जी करूं, तुमसे कोई मतलब? महरीन ने अपने आप को संभालते हुए बोली। ये मेरा घर है, इसमें तुम अपनी मर्जी नहीं कर सकती, सोफिया ने कहा, अंदाज साफ जताता हुआ था। वो तो वक्त जल्दी बताएगा कि घर किसका है और किसका नहीं। ज़ियान ने पेपर रेडी करने का बोल दिया है, बहुत जल्द तुम इस घर से बाहर होगी। फिलवक्त मैं सिर्फ वॉशरूम यूज़ करने आई थी, महरीन ने कहा तो सोफिया को जैसे झटका सा लगा था। लेकिन लगता तो ऐसा है कि जैसे तुम कुछ छुपा रही हो। सिर्फ वॉशरूम यूज़ करने आई थी तो ईजी रहो, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो, सोफिया ने कहा। लेकिन तब तक महरीन खुद को संभाल चुकी थी। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, टेक अ साइड प्लीज़, महरीन ने कहा। फिर इसे साइड पर करती खुद बाहर निकल गई थी। सोफिया इसके जाने के बाद बमुश्किल सहारा लेती सोफे पर बैठी थी। इसने बहुत जब्त किया था लेकिन इसकी आंखों से आंसू बह ही निकले थे। बीबी जी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? आपको कोई तकलीफ है क्या? मैं ज़ियान साहब को बुला दूं? मुलाजमा जो उसकी मदद के लिए आई थी, इसे रोता देखकर वो भौंकला गई और इससे कहती वापस बाहर की जानब जाने लगी ताकि ज़ियान को बुलाकर ला सके, मगर सोफिया ने इसे आवाज़ देते रोक दिया था। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस मुझे ममानी की याद आ गई थी। तुम ऐसा करो, इस कमरे की सफाई कर देना, मैं ज़रा अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, सोफिया इसे कहती उठ आई थी। फिर वहाँ से वो अपने कमरे में कैसे पहुंची ये बस वही जानती थी। कमरे की कुंडी लगाते वो वहीं नीचे बैठी और फूट फूट कर रोने लगी थी। इसकी सारी कोशिशें बेकार गई थी, सारी दुआएं रद्द हो गई थी। वो सितमगर इसका ना हो सका था। वो महज 12 साल की थी, तब से वो इस सितमगर से मोहब्बत करने लगी थी, मगर इस सितमगर ने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। काश कि इसे इससे मोहब्बत ना होती तो वो खुद भी जहर खा लेती और इसे भी जहर देकर मार देती, मगर इसे किसी और का ना होने देती। लेकिन वो इससे मोहब्बत करती थी, इसलिए इसे कुछ भी ना कह सकती थी। वो काफ़ी देर तक आंसू बहाती रही थी और फिर बिस्तर में घुस गई थी। ना जाने कब इसकी आंख लगी और वो सो गई। दोबारा इसकी आंख दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुली थी। कौन? इसने वहीं से पूछा था। बीबी जी मैं हूँ, वो ज़ियान साहब ने आपको बुलाने के लिए भेजा है, मुलाजमा ने कहा था। तुम इनसे कह दो कि मैं आराम कर रही हूँ अभी, सोफिया ने कहा और फिर से कंबल लपेट लिया। जी अच्छा, मुलाजमा ने कहा और चली गई। कुछ देर बाद दोबारा से लौट आई थी। बीबी जी, मुलाजमा ने दस्तक देने के साथ साथ कहा था। अब क्या है?
صوفیہ نے غصے سے پوچھا۔ وہ بی بی جی زیان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اس لیے آپ جلدی سے آ جائیں۔ ملازمہ نے کہا تو صوفیہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی تھی، اس کے کان فوراً کھڑے ہوئے تھے۔ ذیان اور مجھ سے ضروری بات؟ وہ یقیناً مجھے ڈائیورس دینے والے ہیں۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ کیا کروں میں، کیا کروں؟ صوفیہ خود سے کہہ رہی تھی۔ بی بی جی میں کیا کہوں انہیں؟ ملازمہ نے کافی دیر تک جواب نہ ملنے پر پوچھا تھا۔ تم ان سے کہہ دو کہ میں سو گئی ہوں اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صوفیہ نے کہا تھا وہ کسی بھی صورت زیان شاہ کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ لیکن بی بی جی، ملازمہ بولی، لیکن وکن کچھ نہیں، جو کہا ہے وہ کرو، اور اگر پھر انہوں نے آنے کے لیے کہا تو کہنا کہ خود چلے جائیں۔ صوفیہ نے غصے سے کہا تو ملازمہ منہ بناتے ہوئے چلی گئی تھی۔ صوفیہ پوری رات سوچتی رہی تھی کہ کیا کرے، کس طرح زیان کو روکے کہ وہ اسے طلاق نہ دے۔ اپنی طرف سے وہ ہر طریقہ کر چکی تھی مگر زیان کا فیصلہ نہ بدلا تھا۔ تبھی صوفیہ نے سوچا کہ وہ اس کے سامنے ہی نہیں آئے گی۔ ایک یہی طریقہ تھا جس سے وہ اسے روک سکتی تھی، مگر ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے ایک ساتھ رہتے ہوئے تو ایسا ہونا ناممکن تھا۔ ایک گھر میں رہتے وہ بھلا کب تک اس کے سامنے نہ آتی۔ تبھی صوفیہ نے گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ فجر کا انتظار کرتی رہی۔ فجر کے فوراً بعد جو ہی تھوڑی تھوڑی روشنی ہوئی، صوفیہ نے اپنا بیگ پیک کیا اور اٹھایا اور اپنا کمرہ لاک کرتے خاموشی سے آہستگی کے ساتھ گھر سے نکل گئی تھی۔ زیان صاحب، بی بی جی رات سے دروازہ نہیں کھول رہی، نہ ہی کسی کا آواز کا جواب دے رہی ہیں۔ آپ دیکھ لینا انہیں، کہیں انہیں کچھ ہو ہی نہ گیا ہو۔ اگلی شام جب زیان آفس سے واپس آئے تو ملازمہ نے اس سے کہا تھا، ہو جانے دو، اچھا ہے، اسے کچھ ہو ہی جائے۔ زیان نے لاپرواہی سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ لیکن زیان صاحب وہ، ملازمہ نے کیسے کہنا چاہا، تم اپنا کام کرو، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے، زیان نے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ملازمہ پھر سے آ کر اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی تھی، مگر کوئی ہوتا تو دروازہ کھلتا نہ۔ ملازمہ اداسی سے واپس لوٹ آئی تھی۔ وہ رات بھی گزر گئی۔ اگلی صبح ملازمہ پھر سے زیان کے کمرے میں آئی تھی۔ زیان اس وقت آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ صاحب جی وہ، ملازمہ کہتے کہتے رکی تھی۔ جلدی کہو جو بھی کہنا ہے، زیان نے بال سیٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ زیان صاحب پلیز ایک دفعہ آ کر صوفیہ بی بی کو دیکھ لیں، وہ دروازہ نہیں کھول رہی، مجھے ان کی بہت فکر ہے، پلیز ایک مرتبہ آ کر انہیں دیکھ تو لیں، وہ 2 دن سے بند ہے کمرے میں، آخر آپ تھوڑا خیال تو کریں۔ ملازمہ نے اسے احساس دلاتے ہوئے کہا تو زیان شاہ کو کچھ شرم تو آ ہی گئی تھی۔ اچھا چلو آؤ، دیکھ ہی لیتا ہوں تمہاری صوفیہ بی بی کو، زیان شاہ نے کہا اور کمرے سے نکل کر صوفیہ کے کمرے کی طرف بڑھا آیا تھا۔ صوفیہ، صوفیہ، تم سن رہی ہو؟ دروازہ کھولو، یہ کیا نئے ڈرامے شروع کیے ہیں تم نے؟ صوفیہ دیکھو، اگر تم نے یہ سب اس لیے کر رہی ہو کہ میں اپنا فیصلہ بدل لوں گا تو ایسا نہیں ہوگا، تم مجھے کسی طرح بھی بلیک میل نہیں کر سکتی، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ اپنے یہ ڈرامے ختم کرو اور باہر آ جاؤ۔ زیان شاہ نے دروازے پر دستک دیتے ساتھ ہی ساتھ کہا تھا، لیکن اسے کوئی بھی جواب نہ ملا تھا، اب کہ اسے بھی تھوڑی حیرانگی ہوئی تھی۔ صوفیہ میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ دروازہ کھولو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زیان شاہ نے ایک مرتبہ پھر سے دھمکی دی تھی مگر اس مرتبہ بھی اسے کوئی ہلچل نہ سنائی دی تھی۔ زیان شاہ نے لاک کھولنے کی بہت کوشش کی مگر وہ بھی کامیاب نہ ہوئی تھی۔ اس نے ملازمہ سے سارے لاکس کی چابیاں منگوا کر چیک کر کے دیکھ لی تھی مگر صوفیہ کے لاک کو کوئی بھی چابی نہ لگی تھی۔ تبھی اس نے فون نکالتے چابی میکر کو فون ملایا تھا اور اسے جلد از جلد گھر آنے کو کہا تھا۔ پھر اس نے اپنے اسسٹنٹ کو فون کر کے اپنے دیر سے آنے کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد چابی میکر آ گیا تھا۔ اس نے لاک دیکھا اور پھر اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ تھوڑی سی دیر بعد اس نے مطلوبہ چابی نکال کر زیان شاہ کے ہاتھ پر رکھی تھی۔ صاحب جی یہ چابی اس لاک کو لگ جائے گی، اس نے کہا تو زیان شاہ نے چابی لے کر لاک کی طرف آیا تھا۔ اس نے چابی لاک میں لگائی اور گھمائی تو لاک کھل گیا۔ اس نے چابی کو ایسے ہی لاک میں چھوڑا اور ملازم کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے اور اسے اس چابی میکر کو چھوڑ کر آنے کا کہا تھا۔ مجھے یہ اچھا کہتے اسے لے کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد زیان شاہ نے دروازہ کھولا تھا۔ صوفیہ، اندر داخل ہوتے زیان شاہ نے اسے آواز دی مگر کمرہ خالی تھا۔ صوفیہ کہاں ہو تم؟ زیان شاہ نے آواز دیتے پوچھا تھا۔ پھر اس نے پورا کمرہ چھان مارا، اس کے بعد واش روم دیکھا اور پھر پورا گھر، صوفیہ کہیں بھی نہیں تھی۔ زیان شاہ اس کا نمبر ٹرائی کرنے لگا مگر اس کا نمبر بند مل رہا تھا۔ وہ اسے ہر طرف ڈھونڈ چکا تھا لیکن وہ اسے نہیں ملی تھی۔ زیان صاحب اب کیا ہوگا؟ صوفیہ بی بی کہاں سے ملیں گی؟ نہ جانے وہ کہاں گئی ہیں؟ ملازمہ نے پریشانی سے کہا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی اس گھر سے باہر قدم نکالنے کی؟ اس نے یہ کر تو لیا ہے مگر اب کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ زیان شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ لیکن صاحب وہ، ملازمہ نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ کوئی لیکن وکن کچھ نہیں، تم جاؤ اور میرے کمرے کی اچھے سے صفائی کرو، اور ہاں بیڈ شیٹ لازمی بدل دینا،
کتنے دن ہو گئے ایک ہی بیڈ شیٹ بچھی ہوئی ہے۔ زیان شاہ نے ملازمہ نے کہا تو، اور پھر خود نیچے لاؤنج میں آ گیا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ صوفیہ گئی تو آخر گئی کہاں، کیونکہ صوفیہ کے پاس اس گھر کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ زیان صاحب جلدی سے اوپر آئیں، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ ابھی سے بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی جب ملازم بھاگتے بھی نیچے آئی اور زیان سے کہنے لگی۔ وہ بہت حواس باختہ تھی، اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی، یوں لگا تھا کہ جیسے اس نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے جو دیکھنے کے لائق نہیں تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ یہ آپ کے چہرے کی ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ آپ نے ایسا بھی کیا دیکھ لیا ہے؟ زیان شاہ نے پوچھا تھا۔ آپ آئینہ خود ہی آ کر دیکھ لیں، ملازمہ نے کہا تو زیان اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ ہاں کیا دیکھوں؟ بتاؤ کیا دکھانے لائی ہو؟ زیان شاہ نے کمرے میں آتے پوچھا تو ملازمہ نے سرہانے کا اترا ہوا کور اس کی طرف بڑھایا۔ زیان نے حیرانگی سے اسے جھاڑا تھا، مگر اس سے نکلنے والے پرچوں کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے حیرانگی سے کہا اور ایک پرچی کو کھول کھول کر دیکھنے لگا۔ جو وہ پرچیاں کھول کھول کر دیکھتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کی حیرانگی میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے تعویذ تھے۔ زیان شاہ نے اس کے بعد دوسرا پلو کور بھی اتار کر دیکھا۔ اس میں سے بھی ایسے بے شمار تعویذ نکلے تھے۔ زیان شاہ حیرت کی لپیٹ میں تھا۔ اسی طرح اس نے اپنے کمرے کی ساری چیزیں ایک ایک کر کے دیکھی تھیں، ان سب چیزوں میں سے اسی طرح کے تعویذات نکلے تھے۔ یہ سب کس نے کیا؟ زیان شاہ نے حیرت سے کہا تھا۔ یہ ضرور صوفیہ کا ہی کام ہے۔ زیان شاہ خود ہی سوال و جواب کرا تھا۔ نہیں صاحب جی، صوفیہ بی بی ایسی نہیں ہے، وہ تو شروع سے ہی نماز روزے کی بڑی پابند ہے۔ نماز روزے والا انسان ایسے کام نہیں کر سکتا، اور ویسی بھی وہ آپ کے کمرے میں آتی ہی نہیں تھی۔ وہ آپ کے کمرے میں صرف ویکینڈ پر آتی صفائی کے لیے، تب میں ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس کے لیے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ ایسا ویسا کوئی نہیں کچھ کام کر سکتی۔ ملازمہ نے کہا تو زیان شاہ نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تو پھر تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ کام کس کا ہے؟ زیان شاہ نے پوچھا۔ صاحب جی آپ CCTV فوٹیج چیک کر لیں، اور صاحب جی مجھے ایک اور بات کا بھی شک ہے۔ ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کون سی بات کا؟ زیان شاہ نے پوچھا۔ صاحب جی مجھے لگتا ہے کہ مائرہ بیگم کی موت بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ ملازمہ نے رازدانہ انداز میں کہا تھا۔ کیا مطلب، کس وجہ سے؟ زیان نے پوچھا۔ یہ جادو کی وجہ سے۔ آپ کو یاد ہے ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کوئی بیماری نہیں آئی، لیکن وہ ٹھیک تھی، اچھی بھلی۔ اچانک انہیں اتنی تکلیف ہوئی کہ جو بیان سے ہی باہر تھی۔ ان کو ہڈیاں ٹوٹنے کا درد ہوا تھا، وہ بہت اذیت میں تھی۔ یوں بغیر کسی وجہ کے تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ ضرور ان پر بھی کسی نے تعویذات وغیرہ کروائے ہوں گے۔ ملازمہ نے دبی دبی سرگوشی جیسی آواز میں اپنی رائے دی اور اپنا انداز بتایا تھا۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ زیان شاہ نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ جی صاحب جی ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ میری مانیں تو بیگم صاحبہ کا کمرہ بھی چھان چھان کر دیکھ لیں، مجھے یقین ہے کہ وہاں بھی ضرور کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا۔ ملازمہ نے کہا تو زیان شاہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ چلو آؤ وہاں بھی دیکھ لیتے، زیان شاہ نے کہا تھا، اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ مائرہ بیگم کے کمرے کی طرف گئے تھے اور وہاں دیکھنے لگے تھے۔ ملازمہ کا شک صحیح تھا، مائرہ بیگم کے کمرے سے بھی تعویذ ملے تھے، مگر وہ اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے زیان شاہ کے کمرے سے نکلے تھے۔ زیان شاہ تو یہ سب دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، یہ سب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ اٹھا تھا اور پھر وہ سب لیے گاڑی لے کر نکل گیا تھا۔ انٹی مہرین کہاں ہے؟ مہرین کے گھر پہنچ کر زیان شاہ نے اس کی امی سے پوچھا تھا۔ بیٹا تم بغیر بتائے ہی آ گئے؟ وہ مہرین ذرا کسی کام سے گئی ہے، تم بیٹھو، وہ کچھ دیر تک آ جائے گی۔ سنجیدہ بیگم اسے اچانک دیکھ کر حیران ہوئی تھی اور پھر کہنے لگی۔ انٹی مجھے اس سے ضروری کام ہے، وہ میری کال تک نہیں اٹھا رہی، کیا بتا سکتی ہیں کہ وہ کہاں گئی ہے؟ زیان شاہ نے سنجیدہ بیگم سے پوچھا تھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر تم بیٹھو تو صحیح، وہ ابھی کچھ دیر تک آ جائے گی، سنجیدہ بیگم نے کہا تو زیان شاہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے انٹی، میں پھر آ جاؤں گا، وہ آئی تو اسے بتائیے گا کہ میں آیا تھا، زیان شاہ نے کہا اور پھر واپسی کے لیے نکلا تھا۔ نہ جانے کیوں زیان شاہ کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ جیسے مہرین کی امی اس سے جھوٹ بول رہی ہیں۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے پھر سے مہرین کا نمبر ملانے کے لیے فون نکالا، تبھی اس کے ساتھ واٹس ایپ میں مہرین کی لائیو لوکیشن شو ہونے لگی تھی۔ زیان شاہ نے زوم کر کے دیکھا تو وہ لوکیشن کچی بستی کی تھی۔ یہ مہرین یہاں اس بستی میں کیا کر رہی ہے؟ زیان شاہ نے آنکھیں حیرت سے چھوٹی کرتے ہوئے خود سے کہا تھا، اور پھر گاڑی سٹارٹ کرتے اسی لوکیشن پر جانے والے راستے پر ڈال دی تھی۔ 40 منٹ کے مسلسل سفر کے بعد وہ اس کچی بستی میں پہنچ چکا تھا، جہاں قریب ہی اسے مہرین کی گاڑی کھڑی ہوئی نظر آ گئی تھی۔ اس نے کچھ فاصلے پر اپنی گاڑی کھڑی کی تھی، گاڑی سے اتر کر وہ ادھر ادھر دیکھتے مہرین کی لوکیشن پر جانے لگا تھا۔ اب کیا چاہتی ہے تو لڑکی؟ جو تو چاہتی تھی وہ تو ہو گیا، اب اور کیا چاہیے تجھے؟ بابا نے اس لڑکی سے پوچھا تھا، جو آج پھر سے بابا کے سامنے موجود تھی۔
تبھی زیان شاہ بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ مہرین کو وہ ایک نظر دیکھ کر ہی پہچان چکا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ مہرین یہاں بھی ہو سکتی تھی۔ وہ ایک طرف کھڑا ہو کر سب سننے لگا تھا۔ ابھی میرا کام پورا نہیں ہوا، تمہاری تعویذ اب اثر نہیں کرے۔ میں کب سے چاہ رہی ہوں کہ زیان اس لڑکی کو طلاق دے دے، مگر وہ اسے طلاق نہیں دے رہا۔ کچھ ایسا کرو کہ وہ آج اسے طلاق دے دے، اور پھر اس پیلس اور ساری شاہ کمپنیز پر صرف اور صرف میری ملکیت ہو اور میرا راج ہو۔ مہرین نے غرور سے کہا تھا۔ زیان تو اس کا یہ روپ دیکھ کر ہی دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مہرین ایسا کچھ بھی کر سکتی ہے۔ مہرین، تم نے صحیح نہیں کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں اس سب کی بہت بڑی سزا ملے گی، زیان شاہ نے کہا تھا، اور پھر وہیں سائٹ پر ہوتے اس نے پولیس کو انفارم کرتے پولیس کو بلایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس نے وہاں پر ریڈ کرتے اس بابے کو پکڑ لیا تھا۔ زیان شاہ خود سائٹ پر ہو گیا تھا۔ مہرین گھر چلی گئی، زیان بھی اپنے گھر آ گیا تھا۔ گھر آ کر زیان شاہ نے CCTV فوٹیج چیک کی تو اس میں بھی مہرین ہی نظر آئی تھی جو ان کے گھر آ کر تعویذ وغیرہ رکھتی تھی۔ صاحب جی، اس لیے صوفیہ بی بی کو بڑی لگتی تھی یہ۔ انہیں شک تھا کہ مہرین بی بی کوئی ایسا ویسا کام کرواتی ہے، تبھی تو وہ ہمیشہ اپنا کمرہ لاک کیے رکھتی تھی تاکہ ان کے علاوہ کوئی بھی ان کے کمرے میں نہ جائے۔ ملازمہ نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا۔ تب زیان شاہ کو صوفیہ کی یاد آئی تھی۔ صوفیہ کا کچھ معلوم ہوا؟ کوئی فون کال یا میسج؟ زیان شاہ نے پوچھا۔ نہیں صاحب جی، ملازمہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ زیان نے اس روز کی فوٹیج نکالی تو اسے صوفیہ بیگ لے کر جاتی ہوئی نظر آئی۔ زیان نے کچھ سکون کا سانس لیا، ورنہ یہ سب جاننے کے بعد تو اسے شک ہونے لگا تھا کہ کہیں صوفیہ کی گمشدگی میں بھی مہرین کا ہاتھ تو نہ ہو، لیکن اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ صوفیہ اپنی مرضی سے گئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے صوفیہ کا نمبر ملایا تھا۔ کال جاتی رہی تھی مگر صوفیہ نے پک نہیں کی تھی۔ زیان شاہ بھی مسلسل اسے کال ملاتا رہا تھا۔ آخر تنگ ہو کر صوفیہ نے کال اٹھا ہی لی تھی۔ آپ پلیز مجھے کال مت کر دیں، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، صوفیہ کانپتی ہوئی آواز سے بولی۔ لیکن مجھے تم سے بہت کچھ چاہیے، زیان شاہ نے غصے سے بولا۔ صوفیہ نے کال کاٹتے نمبر بند کر دیا تھا۔ وہ 2 دن سے ایک ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ زیان شاہ اسے کال کرے گا۔ اکبر، تمہیں ایک نمبر سینڈ کر رہا ہوں، مجھے اس کی لوکیشن چاہیے، زیان شاہ نے کسی کو صوفیہ کا نمبر سینڈ کرتے ہوئے کہا تھا، اور پھر اسے تلاش کرنے کے لیے باہر نکلا تھا۔ اچھا، تو میری بیوی صاحبہ یہاں چھپی بیٹھی تھی؟ ہاسٹل کے باہر پہنچ کر زیان شاہ نے کہا۔ 2 دن کے اندر اندر پورا شہر ڈھونڈتے وہ اس ہاسٹل میں پہنچ چکا تھا جہاں صوفیہ اس سے چھپی بیٹھی تھی۔ جی سر، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ وارڈر نے اسے روک کر پوچھا تھا۔ جواباً زیان شاہ نے اسے اپنا تعارف کروایا تو وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ بیٹھے سر، میں ان کو بلواتی ہوں، وارڈر نے زیان شاہ سے کہا تھا۔ آپ اگر اجازت دیں تو کیا میں خود روم میں جا کر اس سے مل سکتا ہوں؟ زیان شاہ نے پوچھا تھا۔ سر آپ خود؟ جی سر، جائیے، یہ آپ کو لے کر جائیں گی۔ وارڈن پہلے کچھ جھجکی اور پھر راضی ہو گئی اور اسٹاف کی ایک لڑکی کو کہا کہ وہ زیان کو لے جائے۔ آپ روم نمبر بتا دیں، میں چلا جاؤں گا، زیان شاہ نے کہا تو وارڈن نے اسے روم نمبر بتایا تھا۔ زیان نے روم کی کی لی اور مطلوبہ کمرے کی طرف آیا تھا۔ زیان شاہ نے لاک میں چابی لگائی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ کمرہ خالی تھا مگر واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ زیان بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ آپ یہاں؟ وہ جیسے ہی واش روم سے باہر آئی اپنے کمرے میں زیان شاہ کو دیکھتے شاکڈ ہوئی تھی۔ ہاں میں، کیسا لگ رہا سرپرائز بیوی؟ زیان شاہ نے اسے دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں، آپ چلے جائیں یہاں سے، صوفیہ نے کہا اور بھاگنے لگی تھی جب زیان شاہ نے اسے پکڑ کر دیوار سے لگا لیا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ صوفیہ نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ زیان شاہ اسی لیے نیچے آیا اور گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اگر اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے مت ہلنا، اس کو گاڑی سے نکلتے دیکھ کر زیان شاہ نے دھمکی دی تھی، پھر گاڑی اسٹارٹ کرتے گھر لایا تھا۔ سب ریڈی ہے؟ زیان شاہ نے کسی کو فون کر کے پوچھا، پھر اسی لیے گاڑی سے نکلا تھا۔ صوفیہ نے دیکھا اس کے پیروں میں سرخ پھولوں کا راستہ بنایا گیا تھا جو اندر تک جا رہا تھا۔ صوفیہ نے زیان شاہ کی طرف دیکھا تو زیان شاہ نے اسمات میں سر ہلاتے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، مگر بس اتنا ہی کہوں گا کہ میں اپنی زیادتیوں پر بہت شرمندہ ہوں۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ میں تمہیں اپنی زندگی میں جگہ دینا چاہتا ہوں، تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، کیا تم میری زندگی میں آؤ گی؟ زیان شاہ کے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا سچ میں؟ صوفیہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زیان شاہ جو اس کی شکل دیکھنے کا روا دوا نہیں تھا وہ اس کے قدموں بیٹھا اسے اپنی زندگی میں شامل ہونے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ہاں سچ میں، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو، میں قسم کھاتا ہوں دوبارہ کبھی تمہارا بھروسہ نہیں توڑوں گا، زیان شاہ نے کہا تو صوفیہ نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا جیسے زیان شاہ نے محبت سے تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ صوفیہ جھیپ کر اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی تھی جب زیان شاہ نے اور بھی مضبوطی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ زیان شاہ، آئی لو یو،
صوفیہ نے شرماتے ہوئے کہا تھا۔ پہلے کے لیے سوری صوفیہ، مگر اب آئی لو یو ٹو، اس نے کہتے صوفیہ کو ایک اور جھٹکا دیا تھا۔ صوفیہ حیران پر حیران ہوتے اس کی ہمراہی میں چلتے چلتے اندر آئی تھی اور اندر ملازمہ اس کے لیے استقبال کے لیے پھول لیے کھڑی تھی۔ وہاں سے ہوتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی جب زیان اس کے سامنے آیا تھا۔ یہاں کدھر؟ زیان شاہ نے کہا تو اس نے سوالیہ نظروں سے زیان شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ اپنے کمرے میں چلتے ہیں، زیان شاہ نے بہت مان سے کہا تو اس نے زیان شاہ کی بات کا مان رکھا تھا اور اس کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف چل پڑی تھی، جسے زیان شاہ نے پوری طرح سے برائڈل روم کی طرح سجوا دیا تھا۔ اگر تم یہ پہن کر آ جاؤ گی تو مجھے اور بھی اچھا لگے گا۔ میں آج اپنے درمیان موجود سارے فاصلے ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ زیان شاہ نے اسے برائڈل لہنگا تھماتے کہا تو صوفیہ نے بنا انکار کیے تھام لیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ برائڈل بنی اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر موجود تھی۔ وہ بہت بکھری ہوئی تھی۔ زیان شاہ نے بہت محبت سے اسے سمیٹا تھا۔ اس کی ہمراہی میں اس کا ساتھ پا کر وہ بہت خوش اور مطمئن تھی۔ اگلی روز اس کی آنکھ دروازہ زور زور سے بجانے پر کھلی تھی۔ زیان شاہ بدمزہ ہو کر اٹھا تھا۔ اس نے احتیاط سے صوفیہ کا سر اپنے سینے سے اتارتے سرہانے پر رکھا اور پھر اس کے بال سنوارتے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ وہ دونوں فجر کی نماز ایک ساتھ ادا کر کے بعد میں 1.5 گھنٹہ پہلے ہی سوئے تھے۔ کون ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ زیان شاہ نے کہتے دروازہ کھولا۔ سامنے دیکھا تو مہرین کھڑی تھی جس کے چہرے پر انتہا کا غصہ تھا۔ اسے صبح صبح اپنے سامنے دے کر زیان شاہ کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے زیان شاہ کو اس کے سارے کارنامے یاد آئے تھے، جس کے بعد اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے دستک دینے کا؟ اور تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ زیان شاہ نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا زیان، میں اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ کہاں ہے وہ ڈائن؟ مہرین غصے سے کہتی زیان شاہ کو سائڈ پر کرتے اندر داخل ہوئی تھی۔ صوفیہ کو اس کے بستر پر سوتا دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ یو بچ، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، وہ چلاتے ہوئے صوفیہ کی جانب بڑھی مگر زیان شاہ نے بیچ میں اسے روک دیا تھا۔ میری بیوی سے دور رہو، خبردار جو اگر میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، زیان شاہ نے صوفیہ کے ڈھال بنتے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا۔ میں اس کی جان لے لوں گی، اس جادوگرنی نے تم پر جادو کر کے تمہیں مجھ سے چھین لیا ہے، مہرین نے بھڑکتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے میں تمہاری جان لے لوں گا، میں جانتا ہوں جادو کس نے اور کیوں کروایا ہے، زیان شاہ نے درشتی سے کہا تو مہرین کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مہرین نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے پوچھا۔ مطلب تم صاف سمجھ رہی ہو، تم سب رہی ہو اور سمجھ بھی سب رہی ہو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، زیان شاہ نے کہا اور 2 قدم اس کی جانب بڑھائے دے۔ صوفیہ جو ان دونوں کی آواز سن کر جاگ چکی تھی اب حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھتے دونوں کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ مجھے تمہاری باتیں سمجھ نہیں آ رہی زیان، لیکن تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مہرین نے انجان بنتے ہوئے کہا تھا۔ اور جو تم نے میرے ساتھ کیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ زیان شاہ نے پوچھا۔ اس کا لہجہ ہلوس سخت تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، مہرین نے کہا تو زیان کے لبوں پر زخمی مسکان آئی تھی۔ تم تو نام ہی مت لو محبت کا، تم کیا جانو کہ محبت کیا ہوتی ہے، تم اگر مجھ سے واقعی محبت کرتی ہوتی تو تم میرے ساتھ ہرگز وہ سب کچھ نہ کرتی جو تم نے میرے ساتھ کیا، کیونکہ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے چاہنے والوں کو ان سے بڑھ کر چاہا جاتا ہے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے میری ماں کو مار دیا، میری بیوی کو مجھ سے دور کیا، مجھے اپنے قابو میں کرنے کے لیے تم نے کتنے تعویذ کروائے، تم نے مجھ پر، میری ماں پر کالا جادو کروایا، محبت کرنے والے یہ سب تو نہیں کرتے، زیان شاہ نے غصے سے کہا تو جہاں مہرین شاکڈ ہوئی تھی وہیں صوفیہ کو بھی جیسے جھٹکا سے لگا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا زیان، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مہرین نے پھر سے جھوٹ بولنا چاہا۔ چپ، ایک دم چپ، خبردار جو تم نے مزید ایک اور جھوٹ بولا تو، زیان شاہ نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بے یقینی سے زیان شاہ کی طرف دیکھی گئی، یہی حالت صوفیہ کی بھی تھی۔ میں ایسا کیوں کروں گی زیان، تمہاری ماں میری بھی آنٹی تھی، میں انہیں کیوں ماروں گی، مہرین بولی تھی۔ کیونکہ تم جان گئی تھی کہ امی تمہاری اور میری شادی کے بیچ میں دیوار بن رہی ہے، تبھی تم نے انہیں اپنے راستے سے گرا دیا۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا مہرین، بالکل ابھی اچھا نہیں کیا۔ میں سب کچھ معاف کر دیتا، سب کچھ بھول جاتا، مگر اپنی ماں کی موت کو میں کبھی نہیں بھولوں گا اور اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف بھی نہیں کروں گا، زیان شاہ نے کہا اور مہرین کو ہاتھ سے پکڑتے کمرے سے نکالا تھا۔ زیان نہیں، ایسے مت کرو پلیز، زیان پلیز مجھے معاف کر دو، مہرین اب اس کی منتیں کرتے کہنے لگی تھی مگر زیان نے اس کی ایک نہیں سنی اور اس پر باہر لا کر چھوڑا تھا۔
ضیاء نے پولیس کو کال کر کے بلایا تھا اور مہین کو پولیس کے حوالے کر دیا اور ثبوت کے طور پر انہیں مہین کی CCTV فوٹیج بھی دے دی تھی۔ ضیاء آپ ٹھیک ہے؟ وہ واپس اندر آیا تو صوفیہ کو کافی تھکا ہوا سا لگا تھا۔ صوفیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، ضیاء شاہ نے اس کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ صوفیہ نے پوچھا تھا۔ اسی CCTV فوٹیج سے، ضیاء شاہ نے کہا تھا۔ میں خوش ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو، کاش مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو آج امی بھی ہمارے ساتھ ہوتی۔ ضیاء شاہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تھا۔ آپ دکھی مت ہو ضیاء، وہ جہاں بھی ہوں گی ہمیں ساتھ دے کر بہت خوش ہوں گی، صوفیہ نے کہا تو ضیاء شاہ نے سر اسبات میں ہلایا تھا اور صوفیہ کی گود میں سر رکھتے آنکھیں موند لی۔